تو یہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو معراج کا معجزہ دیا۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ معراج کے واقعے کو لوگ ایک واقعہ سمجھتے ہیں، معراج کے واقعے کو لوگ ایک معجزہ سمجھتے ہیں، معراج کے واقعے کو لوگ اللہ کی قدرت اور شان سمجھتے ہیں، اور یہ یقیناً ہے معراج کے واقعے میں اللہ کی قدرت بھی ہے، معراج کے واقعے میں محبوب کریم کو معجزہ بھی ملا، معراج کے واقعے میں اللہ کا دیدار بھی ہوا، معراج کے واقعے میں اللہ کے محبوب کو 50 نمازوں سے 5 نمازیں بھی ملی، لیکن اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ معراج کے واقعے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے محبوب کو اپنی امت سے پیار کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ پیار ہے۔ یہ بات، یہ درس بھی ہمیں معراج کے واقعے سے ملتا ہے۔ ذرا غور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، قرآن میں یہ پورا واقعہ بیان ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک واپس نہیں آئے، قیامت جب قریب ہوگی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک مرتبہ اٹھائے جانے کے بعد ان کو اپنی امت کا نہیں، وہ چلے گئے، واپس نہیں آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں جو زندہ ہیں آسمانوں میں، جنت میں، باغ میں، جنت میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک مرتبہ گئے، جنت کو دیکھا، جنت کو دیکھنے کے باوجود واپس نہیں آئے، ادھر ہیں، زندہ ہیں۔ قربان جائیں اس معراج کے واقعے سے کہ اس کملی والے آقا نے، آمنہ کے لال نے اپنی امت کو نہیں بھولے۔ جو نبی آسمانوں میں اٹھایا گیا وہ واپس نہیں آیا، قیامت کے دن آئے گا۔ جو نبی حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں، جنت کو دیکھا، واپس نہیں آئے۔ صرف جنت کی اتنی پیاری لذت تھی، اتنی پیاری جنت تھی، جنت کو دیکھنے کے بعد وہ واپس نہیں آئے۔ مجھے بتاؤ جس جنت کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس اللہ کا جس نے دیدار کیا، اس کے باوجود وہ محبوب ہمارے درمیان آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ ہم یہاں کیوں ہیں؟ اس لیے ہم یہاں دنیا میں آئے، عبادت کریں، نیک کام کریں، اچھے کام کریں، تاکہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اور جب جنت عطا فرمائے تو ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے، ہمارے دل میں یہ چاہت ہے کہ جس رب کو ہم ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے دل میں بھی یہ تڑپ ہے اس اللہ کا دیدار کریں، اس اللہ کی زیارت کریں، اللہ کو دیکھیں وہ کیسی ذات ہے، کتنی بلند ذات ہے۔ اس کے لیے ہمیں جنت میں جانا پڑے گا، جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں دیدار کرائے گا، اور جب اللہ دیدار کرائے گا ہم واپس نہیں آئیں گے۔ مجھے بتاؤ ہم اللہ کے دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کریم آقا نے اللہ کا دیدار کر لیا، کلام کر لیا، اس کے باوجود وہ محبوب ہمارے درمیان تشریف لائے، اس کے باوجود کملی والے آقا ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اللہ نے 50 نمازیں فرض کر دی تھی، 50 سے 5 نمازیں فرض کر کے لے کر آئے، اور اتنا بڑا اللہ کے محبوب ہمارے لیے انعام لے کر آئے۔ اور وہ انعام کیا تھا؟ ذرا توجہ سے سنیے گا، اگر اللہ کے محبوب وہیں رہ جاتے تو یہ امت عذابوں میں پڑ جاتی، پریشان ہو جاتی، مصیبتوں میں پڑتی۔ اللہ کے محبوب نے اللہ کا دیدار تو رچ کے کیا، چاہت سے کیا، شوق سے کیا، لیکن اس کے باوجود امت میں آ گئے۔ جو اللہ کو دیکھے وہ وہیں کا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے درمیان آئے، کیوں؟ تاکہ میری امت، میں ان کے درمیان میں رہوں گا، اپنی امت کی بخشش کروا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ جو محبوب اللہ کا دیدار کرنے کے باوجود ہمارے درمیان آ جائے اور ہم اسی نبی کو بھول جائیں، اسی نبی کے چرچے کو بھول جائیں، اسی نبی کے ذکر کو بھول جائیں۔ اب فائدہ دیکھیں، جو محبوب جنت کو دیکھ کے آ گئے، سب کچھ
کیوں آئے؟ اس لیے کہ اگر میں اپنی امت میں رہوں گا اللہ میرے حیا کی وجہ سے میری امت کو عذاب نہیں دے گا، میری امت پریشان نہیں ہوگی۔ وہ مدینے والے آقا آج بھی مدینہ منورہ میں زندہ اور حیات ہے، قبر انور کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ تاکہ میری امت کو پریشانی نہ ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قال اللہ لیعذبہ وانت فیہ، اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وہ محبوب ہمیں عذاب سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے اللہ کا دیدار بھی کیا، پھر بھی ہمارے درمیان میں آئے، پھر بھی امت بھول جائے، پھر بھی امت کو یاد نہ رہے، کوئی پتہ نہ ہو کہ ہمارا لیڈر کون ہے، ہمارا پیارا کون ہے، ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ امت اتنی لمبی ہو جائے کہ معراج کا واقعہ اس کو بھول جائے، معراج کا ذکر بھول جائے، حضور کی یاد بھول جائے اور دنیا والوں کی یادیں اس کے دل میں آ جائیں۔ اس امت کی بدبختی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ جو محبوب ہمارے لیے، ہمیں عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں آ جائے، وہ امت اس محبوب کریم کو بھول جائے۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی محبوب کریم سے پیار کریں، ہم بھی ان سے والہانہ عشق کریں۔